آج کے اس جائزے میں ہم جس مسودے پر بات کر رہے ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، ایران اسرائیل تنازع اور خطے کی جنگی پیش رفت پر ایک تفصیلی نظر ڈالتا ہے۔ بالکل، اور اس میں کافی اہم باتیں شامل ہیں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اپنے پہلے تنقیدی جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ بیانیے کی ساخت کو ایک منظم تسلسل کی ضرورت ہے تاکہ سامعین ان پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی تبدیلیوں کو بآسانی سمجھ سکیں۔ صحیح۔ جب میں اس مسودے کو پڑھ رہی تھی تو سب سے پہلی خامی جو نظر آئی وہ موضوعات کے درمیان انتہائی تیز رفتاری سے چھلانگ لگانا ہے۔ ہاں، وہ شروع والے حصے میں نا؟ جی بالکل، مطلب ہم تحریر کے آغاز میں لنزے گراہم کے بیانات اور ابراہم معاہدے جیسی بڑی سفارتی اور نظریاتی بحث پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگلے ہی پیراگراف میں اچانک مغربی کنارے پر ہونے والے فوجی حملوں کی تفصیلات آ جاتی ہیں۔ اور پھر فوراً ہی گفتگو سعودی عرب میں مبینہ طور پر تباہ ہونے والے CIA کے دفتر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ قاری اس واقعے کی سنگینی کو ہضم کرے، تحریر سیدھا ایران کی داخلی سیاست اور مجتبی خامنئی کے ممکنہ انتخاب کے موضوع پر پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم اتنے بڑے اور حساس موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو قاری کے ذہن پر معلومات کا ایک خاص بوجھ پڑتا ہے۔ بالکل۔ سفارت کاری ایک طویل مدتی عمل ہے جس کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف فوجی حملے اور ٹیکٹیکل کارروائیاں جو ہیں وہ فوری نوعیت کی ہوتی ہیں۔ تو جب ایک مصنف ان دونوں کو بغیر کسی واضح ربط کے ایک ہی سانس میں بیان کرتا ہے تو قاری کے لیے اصل پیغام پر توجہ مرکوز رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں میکرو اور مائکرو سطح پر سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، جس سے خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے میری تجویز یہ ہے کہ ایک جیسی نوعیت کے موضوعات کو ایک جگہ اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یعنی ہم انہیں الگ الگ کھانوں میں رکھیں۔ جی، سفارتی، فوجی اور اندرونی سیاسی معاملات کے درمیان مضبوط عبوری جملے یا ٹرانزیشنز استعمال کر سکتے ہیں تاکہ قاری کا ذہن ایک موضوع سے دوسرے موضوع تک آسانی سے سفر کر سکے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال، مطلب مصنف اسے عملی طور پر کیسے کرے؟ ہم اس تحریر کو 3 واضح اور منطقی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح مواد بکھرنے سے بچ سکتا ہے۔ پہلا حصہ مکمل طور پر نظریاتی اور سفارتی بحث پر مبنی ہو سکتا ہے، یعنی جہاں صرف لنڈزے گراہم کا بیان اور وہ جو ابراہم اکارڈ بمقابلہ محمٹن اکارڈ کا تصور تھا اس پر بات کی جائے۔ ہاں بالکل، وہی حصہ۔ یہ حصہ قاری کو ایک وسیع تر پس منظر فراہم کرے گا۔ اچھا، ساخت کو 3 حصوں میں بانٹنا منطقی تو ہے، لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں کہ ہم سفارت کاری اور فوجی کارروائیوں کے باہمی تعلق کو کمزور کر دیں گے؟ وہ کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، زمینی حقائق میں تو جنگ اور سفارت کاری عملاً ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ہم قاری کو یہ کیسے محسوس کروائیں گے کہ سفارتی ناکامی ہی دراصل فوجی کارروائی کا سبب بن رہی ہے، وہ بھی بغیر ان دونوں کو آپس میں الجھائے؟ یہ ایک کافی جائز تشویش ہے، لیکن ہم انہیں مکمل طور پر الگ تھلگ جزیروں کی طرح پیش نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم نظریاتی پس منظر یعنی پہلے حصے کو مکمل کریں تو وہاں ایک ایسا عبوری جملہ لائیں جو قاری کو بتائے کہ کس طرح یہ سفارتی تعطل اب براہ راست فوجی محاذ رائی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھا، تو وہاں سے ہم اپنے دوسرے حصے کا آغاز کریں گے؟ بالکل، جو خالصتاً موجودہ فوجی محاذ رائی پر مرکوز ہو۔ اس حصے میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں کی تفصیلات، خلیجی ممالک کے ڈیفنس سسٹمز کی صورتحال، جانی نقصان کے دعوے اور طالبان کی طرف سے پاکستان کی سرحد پر ہونے والی پیش رفت جیسی تمام دفاعی معلومات یکجا کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح قاری کا ذہن صرف عسکری حکمت عملی کے زاویے سے معلومات کو پروسیس کرے گا۔ جی، اور جب فوجی اور دفاعی معلومات ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گی تو قاری کو میدان جنگ کا ایک واضح نقشہ مل جائے گا۔ اور اس نقشے کو سمجھنے کے بعد میرا خیال ہے قیادت کے کردار کی طرف جانا زیادہ فطری معلوم ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تحریر کا تیسرا حصہ ہم براہ راست مستقبل کی پیشگوئیوں اور قیادت کے بحران پر رکھ سکتے ہیں، مثلاً وہ جو مجلس خبرگان کے اجلاس کی تفصیلات تھیں اور مجتبی خامنئی کے ممکنہ طور پر سپریم لیڈر بننے کے علاقائی اثرات۔ کیونکہ جب قاری یہ جان چکا ہوگا کہ فوجی حالات کتنے سنگین ہیں
تبھی وہ اس بات کی اصل اہمیت کو سمجھے گا کہ ایران میں اقتدار کے منتقلی کا خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اس تیسرے حصے میں یہ بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے کہ اس نئی قیادت کے پاس سفارتی اور عسکری سطح پر کیا آپشنز ہوں گے۔ یوں آپ کا تیسرا حصہ پہلے اور دوسرے حصے کو آپس میں جوڑ کر ایک مکمل تصویر پیش کر دے گا۔ زبردست۔ اچھا، اس منظم تسلسل کے بعد مواد کے اندر موجود دعووں اور حقائق کی نوعیت پر بات کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ بالکل، میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ حیران کن دعوے اس وقت سب سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں جب انہیں قابل تصدیق شواہد اور واضح پس منظر کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اس مسودے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی بڑے اور عالمی منظر نامے کو بدل دینے والے دعوے موجود ہیں۔ جیسے وہ 650 امریکی فوجیوں کی ہلاکت والا دعویٰ۔ ہاں بالکل، 650 امریکی فوجیوں کی ہلاکت، 17 بحری جہازوں کی مکمل تباہی یا امریکی سفارت خانے کے اندر CIA اسٹیشن کا اڑایا جانا، یہ سب معلومات بذات خود بہت سنسنی خیز ہیں۔ بہت زیادہ۔ خامی یہ ہے کہ انہیں بغیر کسی غیر جانبدار ذریعے کے حوالے کے ایک حتمی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسکرپٹ یہ واضح کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ یہ معلومات کس فریق کا دعویٰ ہیں اور زمینی حقائق اس سے کس حد تک مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک بشعور قاری جو جغرافیائی اور سیاسی معاملات کی گہری سمجھ رکھتا ہے، جب وہ ایسی تحریر پڑھتا ہے جس میں 650 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر لکھا گیا ہو تو وہ فوراً رک جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جانتا ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہوتیں تو عالمی میڈیا کا رد عمل کیا ہوتا۔ بالکل، اور جب مصنف محض ایک فریق کے اعداد و شمار کو حتمی سچائی مان کر پیش کرتا ہے تو اس کی اپنی تجزیاتی ساخت متاثر ہوتی ہے۔ قاری یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ کسی ماہر کا تجزیہ نہیں بلکہ کسی مخصوص فریق کا پروپیگنڈا یا بیانیہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ معلومات کے ذرائع کو واضح کرنا اور یہ بتانا کہ کون سا فریق کیا کلیم کر رہا ہے، یہ اس مسئلے کا واحد اور مؤثر حل ہے۔ متفق ہوں۔ دیکھیں، جدید دور کی جنگوں میں فزیکل محاذ کے ساتھ ساتھ ایک معلوماتی محاذ بھی ہوتا ہے، یعنی انفارمیشن وار بھی اتنی ہی شدت سے لڑی جاتی ہے۔ بالکل۔ فریقین اپنے اپنے مقاصد کے لیے اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر یا چھپا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر مصنف ان دعووں کو اسی معلوماتی جنگ کے تناظر میں فریم کرے تو مواد کی گہرائی میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم حتمی طور پر یہ لکھنے کے بجائے کہ اتنے 100 فوجی مارے گئے، صورتحال کو ایک بیانیے کے تصادم کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ جی، تو اگر آپ اسے مسودے کے الفاظ کے حساب سے فریم کریں تو مصنف کے لیے کیا ٹھوس مثال ہوگی؟ مصنف کچھ اس طرح لکھ سکتا ہے کہ ایک طرف ایران 650 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بڑا دعویٰ کر کے نفسیاتی برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی سینٹکام انتہائی احتیاط کے ساتھ صرف چند مخصوص اموات کی تفصیلات جاری کر رہا ہے۔ اور یہ نمایاں تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ مشرق وسطیٰ میں محراز جنگ کے ساتھ ساتھ بیانیے کی جنگ بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بالکل، یہ انداز دعوے کی سنسنی کو برقرار تو رکھتا ہے مگر اسے ایک مستند تجزیاتی شکل دے دیتا ہے۔ اس طرح کی فریمنگ ذکاری کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پروپیگنڈا یا معلوماتی کنٹرول کس طرح کام کر رہا ہے۔ اور یہی اصول ہم وہ CIA اسٹیشن یا 17 بحری جہازوں کی تباہی والے حصے پر بھی لاگو کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اسے ایک مصدقہ خبر بنا کر پیش کریں، ہم اس کے ابہام پر بات کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثلاً ہم لکھ سکتے ہیں کہ جہاں بعض خلیجی ذرائع اور ایرانی دعوے سعودی عرب میں CIA اسٹیشن کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہیں امریکی حکام ان حملوں کی نوعیت کو مختلف اور کم تر انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک ابہام خطے میں جاری انٹیلیجنس وار کا ایک اہم حصہ ہے۔ زبردست! یہ انداز تحریر کو محض ایک سنسنی خیز خبر سے اٹھا کر تجزیے کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جب تحریر ایک سنجیدہ تجزیے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو قاری خود بخود مصنف کی غیر جانبداری اور فہم کا قائل ہو جاتا ہے۔ وہ خود دونوں اطراف کے بیانیے کا موازنہ کر کے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شواہد اور دعووں کو متوازن انداز میں پیش کرنے کے بعد اس مماد کے مجموعی تاثر اور زبان کے استعمال کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ ہنگامی نوعیت کے جغرافیائی و سیاسی انتباہات اور متوازن غیر جانبدارانہ تجزیے کے درمیان توازن قائم کرنا مصنف کی ساخت کو نمایاں طور پر بلند کرتا ہے۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ مصنف کی اس پریشانی اور اضطراب کو سمجھنا مشکل نہیں ہے جو اس تحریر میں جھلکتا ہے۔ خطے کے حالات واقعی ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بڑی چنگاری بھڑک سکتی ہے۔
بالکل، لیکن خامی یہ ہے کہ مواد میں بار بار انتہائی جذباتی اور خوفزدہ کرنے والے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے وہ تیسری عالمی جنگ والا جملہ۔ ہاں، حتمی طور پر یہ اعلان کر دینا کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، یا یہ کہنا کہ اگر ایران کولیپس کر گیا تو اسلامی دنیا مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور سب غلام بن جائیں گے۔ اس قسم کی حد سے زیادہ مبالغہ آرائی ایک سنجیدہ قاری کو حقائق کی سنگینی سے دور کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ایک اچھے تجزیہ کار کا کام جذبات میں بہنا نہیں ہے، بلکہ اس چنگاری کے اسٹریٹجک اثرات کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لینا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جب ہم ایسے سامعین سے مخاطب ہوں جو عالمی سیاست کا شعور رکھتے ہیں تو انہیں ڈرانے کے بجائے باخبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جذباتیت اور خوف پر مبنی نعرے اس محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں جو مصنف نے معلومات جمع کرنے میں کی ہے۔ تو آپ کی تجویز کیا ہے اس بارے میں؟ میری تجویز یہ ہے کہ ان انتہائی دعووں اور جذباتی نعروں کو سنجیدہ اور محتاط خطرات کے تجزیے یعنی رسک اسیسمنٹ میں تبدیل کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ واقعات کی سنگینی کو خود بولنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم خود حتمی تباہی کا اعلان کریں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عالمی ماہرین کے حوالوں کو اپنے تجزیے کی بنیاد بنائیں۔ وہ کیسے؟ جب کوئی مصنف خود کہتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی ہے اور ایٹم بم استعمال ہوگا تو یہ ایک جذباتی رائے لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے پیشہ ورانہ انداز میں بیان کریں تو یہ ایک طاقتور انتباہ بن جاتا ہے۔ یعنی کسی مستند شخصیت کا حوالہ دے کر؟ بالکل، مصنف نیٹو کے سابق کمانڈر سر رچرڈ شیرف یا ان جیسے دیگر عالمی دفاعی ماہرین کے حوالے شامل کر سکتا ہے۔ مصنف لکھ سکتا ہے کہ دفاعی ماہر خبردار کر رہے ہیں کہ موجودہ تنازع تیزی سے ان سرخ لکیروں کو عبور کر رہا ہے جو ایک بڑے علاقائی تصادم اور ممکنہ طور پر عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یہ بہت بہتر ہے۔ اس جملے میں خطرے کی شدت بھی موجود ہے، مگر یہ محتاط اور مستند الفاظ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور وہ جو مسلمانوں کی غلامی یا اسلامی دنیا کے ختم ہونے والے نقطے کا تعلق ہے، اسے بھی جذباتی بیانیے کے بجائے اقتصادی اور اسٹریٹجک زبان میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ جذباتی الفاظ اکثر زمینی حقائق کی پیچیدگی کو کم کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم غلامی کے تصور کو آج کے دور کے معاشی اور تصویریاتی حقائق کے تناظر میں دیکھیں تو مصنف کا اشارہ غالباً معاشی اور سیاسی خود مختاری کے چھن جانے کی طرف ہے۔ اسے ہم بہت ہی ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم خطے کی معیشت، توانائی کے وسائل اور توازن طاقت کی بات کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال کیا ہوگی؟ مصنف اسے کیسے لکھے؟ مصنف اپنے مسودے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ عرب ممالک جو دنیا کی 50% دولت اور توانائی کے وسیع وسائل پر قابض ہیں، ان کے لیے ایران کے کسی بھی ممکنہ عدم استحکام یا تباہی کے معاشی اور اسٹریٹجی خطرات بے پناہ ہو سکتے ہیں۔ اور خطے کے توازن طاقت میں کسی بھی بڑی تبدیلی کا براہ راست اثر ان ممالک کی سیاسی و معاشی خود مختاری کے بتدریج خاتمے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب ہم غلامی جیسے جذباتی لفظ کو سیاسی خود مختاری اور معاشی انحصار کی اصطلاحوں سے بدل دیتے ہیں تو بات کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ ایک عام تبصرے کی سطح سے بلند ہو کر عالمی معیار کے تجزیے کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس قسم کی فریمنگ سے قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مصنف حالات کے محض ظاہری اور جذباتی پہلوؤں کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کے پس پردہ کارفرما معاشی اور جیو پولیٹیکل محرکات کا بھی بخوبی ادراک رکھتا ہے۔ مصنف نے جو تفصیلات جمع کی ہیں وہ واقعی قابل ستائش ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد خطے کے خطرات سے آگاہ کرنا ہی ہے۔ بس اس مواد کو پیش کرنے کے زاویے اور الفاظ کے چناؤ میں معمولی سی تبدیلی اسے ایک انتہائی پختہ تحریر بنا سکتی ہے۔ تو مختصراً اگر ہم آج کی اس بحث کو سمیٹیں اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں تو اس شاندار مسودے کی تاثیر کو مزید بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے خیالات اور موضوعات کو ایک واضح اور منطقی ترتیب میں لائیں۔ مواد کو سفارتی، عسکری اور مستقبل کی قیادت کے حصوں میں بانٹ کر ان کے درمیان عبوری رابطے قائم کریں تاکہ روانی برقرار رہے۔ دوسرا یہ کہ سنسنی خیز دعووں کو حتمی سچائی ماننے کے بجائے فریقین اور ذرائع کا واضح ذکر کر کے اسے ایک معلوماتی جنگ کے تناظر میں پیش کریں تاکہ آپ کی تجزیاتی ساخت مضبوط ہو۔ اور آخر میں اپنے لہجے کو جذباتی مبالغہ آرائی سے نکال کر ایک سنجیدہ اور متوازن اسٹریٹجک جائزے کا روپ دیں۔ بالکل، ان مخصوص تبدیلیوں پر عمل کر کے آپ کا مواد غیر معمولی حد تک مستند، دلکش اور ایک پیشہ ورانہ تجزیے کی بہترین مثال بن جائے گا۔
ہم آپ کی اس زبردست کاوش کو سراہتے ہیں، آپ کی محنت اور موضوع کی گہرائی سے آپ کی لگن واضح ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان تجاویز کی روشنی میں اپنے اس مسودے کو مزید نکھاریں اور مستقبل میں بھی اپنا بہترین کام مزید تنقیدی جائزے کے لیے ہمیں ضرور ارسال کریں۔